السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اپوزیشن نہیں، مہنگائی ہے۔ اب تک جو 3 سال گزارے ہیں حکومت نے، اس میں اپوزیشن منتشر نظر آئی ہے، منقسم نظر آئی ہے، جبکہ جو سب سے بڑا خطرہ تمام انڈیکیٹرز جو بتا رہے ہیں وہ ہے مہنگائی۔ 78% افراد جو ہے مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے۔ اور مہنگائی کے حوالے سے آج بڑا ایک اہم بیان وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا 6 ماہ میں الیکشن کی پیش گوئیاں کرنے والے مایوس ہوں گے، کیونکہ 1.5 سال میں ڈیجیٹل مردم شماری مکمل ہوگی اور اس کے بعد حلقہ بندیاں اور انتخابات ہوں گے۔ اپوزیشن کی قیادت میرٹ پر ہوتی تو کوئی انہیں کلرک بھی نہ بنائے۔ بہت اہم بیان آیا ہے وزیر خزانہ شوکت ترین اور فواد چودھری صاحب کا، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف نصرت واحد صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نصرت واحد صاحبہ، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تمام جو سرویز ہیں ان کے مطابق پاکستانی قوم کا، وہ ہے مہنگائی، کیونکہ حکومت کو ویسے تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا دور دور تک اس وقت تک تو، لیکن مہنگائی وہ ایشو ہے جس پر اب دیگر پارٹیز جو ہیں اپوزیشن میں جماعت وہ باہر نکلیں گی اور ریلیاں بھی ہوں گی، جلسے بھی ہوں گے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو ظاہر ختم تو نہیں ہو سکتی، کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات اب تک کچھ اس طرح کے ہیں تو جس پہ آپ تھوڑا سا بتائیے عوام کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حکومت اس پہ واقعی سنجیدہ بھی ہے اور اقدامات بھی کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، اپوزیشن نے جب اپنی مہم شروع، اچھا ابو بچاؤ پہ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نادر نبیل گول صاحب بھی رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما ہیں، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید گول صاحب آپ کو بھی۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل۔ یہ MNA تحریک انصاف نصرت واحد صاحبہ مہنگائی کے اوپر اس وقت بتا رہی ہیں، پھر آپ کا موقف لیتا ہوں میں۔ جی نصرت واحد صاحبہ۔ جی میں بات کر رہی تھی PTM کی۔ جب یہ شروع ہوا ہے تو اس وقت ایک مشن تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ جی کسی نہ کسی طرح والد صاحبان کو بچا لیا جائے، تو وہ تو کامیابی نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ ہونا ہی نہیں تھا۔ رائٹ فرام دا ویری بگننگ میں یہی بات کر رہی تھی کہ چونکہ ان کے آئیڈیاز ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں، دونوں ساری عمر ایک دوسرے کے اپوزیشن کرتے رہے، اور ظاہر ہے منشور بھی ڈیفرنٹ ہے، ہر چیز بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا اکٹھے ہونا ایک اچنبے کی بات تھی، حیرانی کی بات تھی، لیکن اس ساتھ یہ بھی پتا تھا ہمیں کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا تو سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے، اور وہ ہوئے۔ اس کا اندازہ تھا آپ لوگوں کو کہ ان کو جب پکڑیں گے آپ مختلف کیسز میں تو پھر تو اکٹھے ہونا ہی ہے انہوں نے۔ بالکل ڈیفینیٹلی، یہ بات تو خان صاحب میرے خیال میں جو پرائم منسٹر ہمارے ہیں وہ جب کچھ بھی نہیں تھے، ایک پارٹی کے چیئرمین تھے، اس وقت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب میں کرپشن ختم کرنے کے لیے کچھ کروں گا تو یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ ہوا، سب نے دیکھا کس طرح یہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن چونکہ آپس میں ان کے آئیڈیاز ہی نہیں ملتے تو یہ اس طرح اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے ساری عمر جس طرح رہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ چیز ختم ہو گئی اپنی جگہ پہ، اور اب یہ تقریباً اکٹھے تو خیر اب بھی نہیں ہے، PDM سے پاکستان پیپلز پارٹی تو باہر آ چکی ہے اور الگ الگ تحریکیں چلانے کے اس وقت موڈ میں ہیں دونوں پارٹیز۔ لیکن جہاں پہ بات آئے گی حکومت کے خلاف، وہاں یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ بے شک آپس میں یہ پورٹرے کرتے رہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے یا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ایکچولی جب اگر حکومت کے اوپر کوئی ایسی چیز آ رہی ہوگی تو یہ سب کے سب بالکل اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا جو مین ایجنڈا ہے نصرت واحد صاحبہ، وہ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں بھی جو اپوزیشن میں موجود ہیں کہ جی مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت عوام کا، اور جو حقیقت بھی ہے اس پر آپ کی چونکہ حکومت جو ہے کچھ نہیں کر رہی تو اس لیے اب وہ باہر آئیں گے عوام کو لے کر۔ جماعت اسلامی بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور دیگر پارٹیز بھی احتجاج کریں گی۔ سوری، ایکچولی ان کے پاس کوئی اس طرح کا پوائنٹ رہ نہیں گیا ہے کہ جس کے اوپر یہ حکومت کے خلاف بات کر سکیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جاری ہے، پاکستان کے قرضے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، پاکستان قرضے ختم ہو چکے ہیں، جو سود والے جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ پروگرس کر رہے ہیں، ہماری معیشت بہتری کی طرف جاری ہے۔
یہ ان کے پاس پوائنٹ رہ نہیں گیا. پوائنٹ کوئی نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہی. چلیں پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. نادر گبول صاحب سن رہے ہیں آپ تمام گفتگو. میں شامل کروں گا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب بھی, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان. سر خوش آمدید آپ کو. پہلے پوری بات کر لینے دیں. جی بات کریں, میں تعارف کرا رہا تھا فرید پراچا صاحب کا. جی کیونکہ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح حکومت کو ختم کر دیا جائے, ان کو نکال دیا جائے, یہاں سے ختم کر دیں ان کو, اور یہ دوبارہ سے حکومت کر لیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر جو رہا سا پاکستان ہے اس کو بھی لوٹ کے یہ چلے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جب کام بہترین کر رہی ہے, باقی ساری وہ چیزیں جس کے اوپر وہ توجہ دے رہی ہے, ایکچولی وہ چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر ایک دم نہیں رزلٹ نظر آئے گا. جیسے ڈیمز بن رہے ہیں, جیسے نوجوان اسکیم ہے, جیسے احساس پروگرام ہے, جیسے غریبوں کا خیال رکھا گیا کرونا میں, یا باقی اور چیزیں, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اوپر رزلٹ ایک دم نہیں نظر آئے گا. وہ اچھا چلیں جی اس پہ ٹھیک ہے, آپ کا مہنگائی سامنے ہے. چیز ہے جس اچھا نصرت بھائی صاحب واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. ہے اور حکومت فکر مند ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوششوں میں لگے ہیں. آپ کوششیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. قرضہ لیا ہے اس کے ایک شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنی چیز اس طرح کرنی ہے, اس طرح مہنگائی کرنی ہے, ظاہر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ آئی ایم ایف کا موقف بھی ہے. جی کیا کہیں گے نادر گبول صاحب, پھر فرید پراچا صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرضے ختم کر دیے ہیں. مطلب یہ تو بڑی کوئی بریکنگ نیوز دے دیں آپ, یہ تو سارے چینلز میں چلنے شروع ہو جائیں گے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں نے ابھی سنا ہے. ذمہ دار خاتون ہیں جو بات کر رہی ہیں, وہ سودی جو قرضے ہیں کہہ رہی ہیں وہ ختم تقریباً ہو گئے. بالکل نہیں ہوئے لیکن تقریباً کہہ رہی ہو گئے. نہیں, اگر آپ رپورٹ چیک کریں تو پاکستان کے قرضے دگنے ہو گئے ہیں, کیونکہ ڈالر میں ہمیں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں. تو جب یہ آئے تھے تو ڈالر آپ کو پتہ ہے کس ریٹ پہ تھا, آج 170 سے بڑھ کر کراس کر چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی ہماری جو ادائیگیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ غریبوں کا بڑا خیال کیا ہے. پتہ نہیں کون سے غریبوں کا خیال کیا, ہم بھی غریبوں سے ملتے ہیں. غریب تو خودکشی کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. چاہے آپ آٹا, دال, چینی, چاول, پیاز, ٹماٹر, کوئی بھی چیز لے لیں. ایک چیز بتا دیں مجھے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, اور بالکل آپ کا شو ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا, اگر کوئی ایسی ایک چیز بتا دیں جو سستی ہوئی تو میں لائیو پروگرام میں بالکل. یہ تو موقع دے رہے ہیں آپ نادر گبول صاحب, نصرت بھائی صاحبہ کو, لیکن فرید پراچا صاحب کو میں شامل کروں گا. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. جی سر گفتگو آپ سن رہے ہیں, حکومت بھی اور اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر سندھ میں تو نہیں لیکن وفاق میں اپوزیشن میں ہے, اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی کل سے وہ بھی احتجاج کر ہی رہے ہیں گزشتہ روز سے, اور آپ لوگوں کے جمعے سے احتجاج کا اعلان کیا جماعت اسلامی نے. سر مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم گئے ہیں مجبوری کے تحت, تو ظاہر مہنگائی تو ہونی تھی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تائید بھی کرنی ہو کسی چیز کی تو کچھ تو سمجھداری ہونی چاہیے. اور ایک میں گزارش شروع میں ہی کر لوں گا کہ میری بات کے درمیان محترمہ سے کہیں کہ وہ بالکل نہ بولیں, بعد میں ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں وہ دے لیں. جی یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو پورا ملک بھگت رہا ہے, جس آگ میں جل رہا ہے, ان کو خبر تک نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہاں مہنگائی ہے, یعنی عجیب و غریب ہے. پارلیمنٹ میں پتہ نہیں یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ کہ اس سارے معاملے کا انتہائی تلخ پہلو یہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ 2 گنا سے کم ہوئی ہے. 2 3 گنا ہو گئی ہیں. میں گننا شروع کر دوں گا تو آپ سب کے جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ نا کہ خود ڈالر ہے, یعنی آپ, اور وہ سارے الفاظ جو مجھے کہنے چاہیے وہ جناب عمران خان صاحب خود کہہ گئے ہیں. یعنی وہ خود یہ بات کر گئے ہیں کہ اگر ڈالر کی روپیہ کی قیمت گر جائے, اگر پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں, اگر جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ جان لو کہ تمہارا وزیر اعظم چور ہے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے نا, یعنی آپ خود کہہ گئے ہیں, آپ تبصرہ خود کر گئے ہیں. ان کے ہی بیانات سارے لے لیں اور جتنی آج کل واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر چسپاں کر دیں. پھر یہ جتنی گردان گنی جاتی ہے, بھئی آپ سارے وہ پیپلز پارٹی کے لیے, نون کے لیے گن لیں, جماعت اسلامی کے لیے آپ کس طرح گن سکتے ہیں؟ 1 روپے کے بھی کرپشن کا الزام ہمارے اوپر جھوٹا الزام بھی نہیں ہے.
जमात इस्लामी के भी 150 के करीब अफराद मुख्तलिफ औकात में असम्बलियों में रहे हैं, मैं खुद रहा हूँ मेंबर असम्बली। आप यानी ये बता दें कि कहीं हमारे ऊपर कोई एक चार्ज भी है? अब अगर हम कह रहे हैं कि ये महंगाई है, हम एहतजाज कर रहे हैं, तो आपके ये सारे दलाइल तो खत्म हो गए ना कि ये खुद चोर थे, ये फलाने थे, ये करप्शन थी। भाई हम तो कोई करप्शन है, हमने तो डिलीवर करके दिखाया है कराची के अंदर। हमें तो कराची के दौर में नेमतुल्लाह खान, रहमत करे, और इसी तरह से सिराजुल हक हमारे जो हैं वो वजीर आजम वहाँ वजीर खजाना रहे। अच्छा, अब ये ना कि जी कहीं भी और बगैर किसी हुकूमत के आज अल खिदमत के जरिए से 3.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। भाई एक सारी आपकी तकरीर दूसरों के बारे में तो हो कि ये खुद चोर हैं, ये फलाने हैं, ये है, वो भी ठीक है, यानी वो चोर हैं या नहीं है। आप तो अपनी बात का जवाब दें कि ये महंगाई है या नहीं है। अच्छा, इसमें आप तो ये जवाब दें कि बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं। तमाम चीजें सही कह रहे हैं आप, ये सही है बिल्कुल बात। इस दलील से तो बात खत्म नहीं हो जाती कि वो चोर थे। अच्छा, इसमें आप तो अपना बताएं कि आप चोर नहीं हैं। सर यही पूछ लेता हूँ मैं, आप ये बताएं कि आप नहीं हैं चोर। आप किस तरह से ये महंगाई क्यों हुई है, चोरी हो रही है, करप्शन बढ़ रही है, वजह क्या है? अब ये जो चीजें ये जी नुसरत भाई साहिबा, ये महंगाई आखिर बड़ी फिर क्यों है? आप तो वो कह रहे हैं कि जी ये तमाम चीजें जो खान साहब ने कही थी, जो ये साहब जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इनसे अर्ज सिर्फ ये करना है कि ये इनको नहीं पता कि पूरी दुनिया में कोरोना आया है, इनको नहीं पता कि इकोनॉमी का क्या हशर हुआ है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो है -13 पे चली गई, इंडिया -6 पे है, पाकिस्तान फिर भी अभी +4 पे है। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, कोरोना से तो मुतासिर हुई है दुनिया, राजा साहब और गबल साहब आप भी। मैं जवाब दूं, मैं इनके दरमियान नहीं बोलूंगा, ये बोल लें, ये सारा बोल लें। वो ये कह रही है जी कोरोना सबसे बड़ी वजह है, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। सबसे बड़ी वजह कोरोना हो गई, नंबर 1। और बता लें नुसरत भाई साहब, इसके अलावा क्या है? कोरोना की वजह से सिर्फ महंगाई बढ़ी है? जी नुसरत भाई साहिबा। अच्छा, इसमें नादर गबोल साहब, आपकी पार्टी भी जाहिर है एहतजाज पिछले रोज से शुरू किया है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, और जमात इस्लामी जुमे से एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अगर सिर्फ एहतजाज करती है जमात इस्लामी अलग और आप अलग रहकर एहतजाज करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि फिर तो हुकूमत पे शायद इतना दबाव नहीं पड़ेगा, इकट्ठे होकर अगर हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अब तो इलेक्शन का टाइम तकरीबन करीब है। अब एहतजाज तो बिल्कुल हम करते रहेंगे और जमहूरियत में एहतजाज का अपना एक पर्पस होता है, मगर इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी आवाम खुद इनसे जान छुड़ाएगी अपनी, इनको दोबारा वोट नहीं करेगी। आप लोग यानी कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी अब 2 साल मजीद पूरे करने दिए जाए जैसी भी हुकूमत थी, ताकि बेनकाब हो, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे तो अवाम का फिर जिस पे भी एतमाद होगा। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा हम अपने एहतजाज करते रहेंगे, मगर एहतजाज से ज्यादा इंशाल्लाह अवाम को अगर मौका दिया जाए कि वो अपने वोट को फ्रीली एक्सरसाइज करे, और ये ईवीएम का जो ड्रामा रचा रहे हैं उसका मकसद ही है कि इनको पता है कि अब आवाम तो इनके लिए वोट करने वाली नहीं है, क्योंकि इनको एक मौका किसी तरह बस मिल गया था जबरदस्ती और ये परफॉर्म कर नहीं सके। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो कभी भी ये इनको वोट नहीं मिलेगा। ये मुश्किल से शायद एक सीट भी ना जीत सके इमरान खान, बल्कि अपना मियां वाली वाला। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तो नादर गबोल साहब ये तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये तो कोई आईटी एक्सपर्ट्स हो, इंटरनेशनल अनबायस्ड हो और फ्री कोई आईटी एक्सपर्ट हो, वो ही बता सकता है कि तो उनको कौन बुला के लाएगा? अपोजिशन बुला के लाएगी, हुकूमत आपके सामने कराएगी कि इनसे पूछ लें आप? देखिए, बुलाना तो हुकूमत में होता है, मगर ऑपोजिशन मान लेंगे अगर हुकूमत बुलाएगी उनको, आप कहेंगे तो फिर जानबदारी का इल्जाम होगा। कर लेते हैं, आप पीटीआई वाले की तरह बात कर रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। बहरहाल असेंबली में इंशाल्लाह मुत्तफिका अगर ये करारदाद पेश की जाए और अगर तमाम अपोजिशन के पार्टीज इस चीज से इत्तेफाक करें कि अगर कोई एक किसी ऑर्गेनाइजेशन, बंदा तो नहीं, किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड, उसका अगर टीम बुलाई जाए आईटी एक्सपर्ट्स का, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप इस चीज का जायजा लें, मगर वो असेंबली के थ्रू ही होगा। गवर्नमेंट का कहने का मकसद ये है कि जो भी इन्विटेशन होती है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, मगर
اس پہ اپوزیشن کو اوبیسلی آن بورڈ لینا پڑے گا. اپوزیشن اگر اگری کرے گی تبھی اپوزیشن کی پھر بعد میں بھی حامی یہ لوگ حاصل کر سکیں گے الیکٹرانک ووٹنگ میں. اب دیکھیں اپوزیشن تو یہ چیز مان رہی ہے کہ ہم 21ویں صدی کے 21ویں سال میں انٹر کر چکے ہیں اور ٹیکنالوجی سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنانا تو پڑے گا ایونچولی, مگر ٹیکنالوجی وہ ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز راضی ہوں اور اگری کریں. یہ نہیں کہ زبردستی پی ٹی آئی اپنی کسی کمپنی سے ای وی ایم مشین بنوا لے اور پھر اس کو استعمال کرے, بعد میں پتہ چلے کہ الیکشن والے ڈے صرف بلے کا ووٹ ایکسیپٹ کرے مشین اور باقی جتنے بھی سمبلز ہوں وہ ایکسیپٹ نہ کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر تو ٹیمپر ہو سکتا ہے, سافٹ ویئر کو ٹیمپر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کل اسرائیلی کمپنیز آ گئے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہے یہ کسی اسرائیلی کمپنی سے ای وی ایم مشین نہیں بنوائے جو کہ الیکشن سے پہلے تو سارے الیکشن سمبلز کو ایکسیپٹ کرے, مگر الیکشن والے دن آپ جس بھی وہاں سے بلے کے ووٹ نکل رہے ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں جی نصرت بھائی صاحب آپ نے جو بات کی تھی مہنگائی کے حوالے سے, ایک تو کرونا ظاہر ہے پوری دنیا متاثر ہے, پاکستانی نہیں, یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. اچھا, دوسرا آپ نے کہا کہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں مہنگائی جتنی زیادہ ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل, مہنگائی پوری دنیا میں اس وقت ہے. فرانس میں بے انتہا تیزی سے اوپر گئی ہے مہنگائی, امریکہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی, ہر ملک میں ہوا ہے کیونکہ کورونا چھوٹی سی چیز نہیں تھی. یہ ایک اتنی بڑی وبا ہے جس نے ہر ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے. لوگ بالکل جسے کہنا چاہیے بڑے بڑے لوگ روڈز پہ آ گئے. تو پاکستان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے, ترقی پذیر ملک ہے, زیادہ متاثر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی سوائے اللہ کی رحمت کے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گی کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم کورونا میں نہ ہمارے ہاں اتنے مریض ہوئے نہ اتنی ڈیتھس ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح احساس پروگرام کے تحت غریبوں تک پہنچے, جا کے ان کو یہ دیکھے بغیر کہ کوئی سندھی ہے, پنجابی ہے, کچھ اور ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, نون لیگ کا ہے, ہر غریب آدمی کو 12,000 روپے ملے. کئی عورتوں کی میں نے خود دیکھا ہے کہ ہزاروں قطار رو رہی تھی, انہوں نے اتنے پیسے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. تو یہ کس قسم کی بات, مہنگائی ہے, یہ تو بار بار حکومت ایکنالج کر رہی ہے کہ مہنگائی ہے. کیا کریں جب ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں مہنگائی تو ہے, لیکن اس کی وجوہات ہیں. چھوڑ کے گئے ہیں تو مجھے بتائیے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے. فرید پراچا صاحب, اب سن لیا آپ نے مہنگائی کی وجوہات. 3 سال پہلے ہمارے اوپر $20 ارب کا قرضہ تھا, آج صرف $1.8 ارب ہے. فورن کرنسی کا ریزرو ہمارے پاس 3 سال پہلے $16.4 ارب تھے, آج $27 ارب ہے. حکومت کچھ کر تو رہی ہوگی نا, جب یہ اقدامات کیے ہیں حکومت نے تبھی بچ سکا پاکستان. کر رہی ہے. جی میں پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کیونکہ کہہ رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے کہ تمام چیزیں آپ بیان کر دیں تو پھر وہ جواب دیں گے. جی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. تھوڑی کہہ رہی ہوں ان کو کہ وہ کوئی بات غلط کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا اپنا موقف ہے, ظاہر ہے ان کی پارٹی احتجاج کر رہی ہے, جو پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کرے, وہ ان کا حق ہے. جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسی کا جواب لے رہا ہوں. فرید پراچا صاحب اگر آواز آ رہی ہے آپ تک تو میں آگے بات کروں. جی گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کرونا دنیا میں آیا, لیکن وہاں حکومتوں نے عوام کے لیے اقدامات کیے. وہاں آن لائن مارکیٹ ہو گئی اور آن لائن مارکیٹنگ کی وجہ سے لوگوں کو سستے یعنی پہلے سے زیادہ کم قیمتوں پہ ملے. اگر انہیں کوئی دنیا کا علم ہو تو انہیں نام لیا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اب تھوڑی دیر میں اللہ کی رحمت تو ایک طرف رہ گئی اور جناب حکومت کے اقدامات اور پھر اس کے بعد عمران خان کا یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ, دونوں دین اور دنیا دونوں چلتا ہے. یہ عادت تو اپنی چھوڑیں, آپ کے لیے آپ بات کے درمیان بول رہی ہیں مسلسل, آپ میری بات کے بعد جتنا چاہیں بول لیں. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ یہاں پھر کرونا میں لوگوں کی مدد کس نے کی؟ وہ جماعت اسلامی تھی, وہ الخدمت تھی. پکے پکائے کھانے ہم نے لوگوں کو دیے, راشن ہم نے دیے. حکومت نے کیا کیا؟ 12 ہزار روپے دیے ہیں ایسی خواتین کو, رو پڑی ہیں ہزاروں کو. ظاہر پہلی بار غریب بے نظیر انکم سپورٹ کے وہ جو جمع تھے وہ اکٹھے انہوں نے دے دیے, جو پیچھے نہیں دیے گئے تھے. کوئی ان میں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اور وصول کتنا کیا عالمی سطح پہ انہوں نے کمایا ہے. کرونا حکومت کی کمائی کا اور حکومت کے وزیروں کی کمائی کا ذریعہ بنا ہے.
جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے ان کو تو انہوں نے خود ان کے کیسز جو ہے وہ بنے. کس لیے ان لوگوں کو ہٹایا گیا تھا کہ جو آپ کے اس سارے محاذ کے اوپر فرنٹ پہ تھے کہ کرپشن اتنے پیمانے پہ ہوئی ہے, اور یعنی مرض کے نام پہ, کرونا کے نام پہ آنے والی رقم کو آپ لوٹ رہے ہیں. اس سے زیادہ برا ریکارڈ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بتائیں نا کہ وہ رقم کتنی آئی ہے باہر سے, اس کے پروف دیں آپ. وہ کہہ رہی پروف دیں, اس طرح الزام نہ لگائیں, خالی الزامات نہیں, پروف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بات ہوگی. چلیں, مطلب یہ ہے کہ پروف بھی تو سارے اس میں آ چکے ہیں, آپ نے تو کبھی وہ بھی نہیں دیکھے, اور اس کے علاوہ خود آپ کے اپنے لوگوں نے دیے, یعنی جو پروف آئے وہ تو آپ اس پر پریسا مطمئن نہیں جو بات کر رہی ہیں, اس سے آپ بھی ناظر قبول صاحب کی جو حکومتی اقدامات تھے کرونا کے حوالے سے وہ واقعی حوصلہ افزا تھے, اس پہ تو مطمئن ہیں آپ دونوں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جو کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی انیشلی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جب آ کے قرار دیا تھا کہ یہ ایک معمولی فلو ہے, آپ چھینکو گے اور بس یہ سب سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا, اس کے سب گواہ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے نقصان نہیں ہوا جس طرح باقی دنیا میں. اللہ کا احسان تو ہے, حکومتی اقدامات نہیں مان رہے, اس کا مطلب آپ؟ نہیں, دیکھیں انڈیا میں جو ہوا وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, کوئی ہم سے کوئی 1000 کلومیٹر دور نہیں, ہمارا بالکل بارڈر شیئر کرتا ہے. وہاں پہ جو انسانی جانیں گوائی گئی, وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا تھا. عمران خان نے اگر لاک ڈاؤن نہیں لگایا تو مودی نے بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا, دونوں کی پالیسی سیم تھی. دونوں کی پالیسی سیم ہے جی, یہ بڑی بات تھی. مگر جو انڈیا میں نقصان ہوا, اب اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مسلمان ملک ہیں, اللہ نے ہم پہ رحم کیا, اس کے علاوہ بالکل ایگزیکٹلی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ انڈیا میں بھی لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا, انڈیا میں آپ نے دیکھا کروڑوں جانے ضائع وہاں پہ. پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا. جی بھائی صاحب, آپ کے جواب دینا ہے آپ نے. جی, ایک تو انہوں نے جو بات کی تھی اس کی, کرونا کے دنوں میں پیسے کمائے گئے اور جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ مدد کی. تو بھائی ہمارے پی ٹی آئی والوں نے بھی بہت مدد کی. میں نے خود بے انتہا پیسے دیے ہیں اپنی جیب سے نکال کے. اس کے علاوہ جتنے ہیں, اچھا مطلب اپنی جیب سے دیے ہیں, اپنے مطلب گورنمنٹ کا پیسہ نہیں بتا رہی ہیں آپ, اپنی جیب والا پیسہ بتا رہی ہیں؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ سارے ایم این ایز نے اپنی جیب سے کر کے اتنے کھانے بانٹے ہیں, مسلسل 3-4 مہینے لگاتار لوگوں کو جا کے پکڑائیے. دیکھ لیں جیب خاص سے ڈاکٹر صاحب اور ناظر قبول صاحب, دیکھ لیں صرف کمائی نہیں ہوتی ہے, اپنی جیب سے لگانا بھی پڑتا ہے پیسہ عوام پر. ہمارے لوگ کما نہیں رہے ہیں, جو اس قسم کے الزام لگا رہے ہیں نا, وہ صرف انتظار کریں. جو ذاتی آپ دیتے ہیں وہ آپ ٹی وی پہ آگے نہیں بتاتے, وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ وہ بتائیں جو حکومت نے دیے. نہیں, حکومت تو دے ہی رہی ہے. آپ کو نہیں پتا حکومت نے کتنے دیے کرونا میں؟ 12,000 ہر ایک کو پہنچا ہے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے تو جی بے نظیر انکم, آپ کا تو خیال ہی یہی ہے نا, بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے تھے, اس کے علاوہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے آپ کے ایف بی آر میں بندہ کام کرتا ہے, جس کے بعد 700 شناختی کارڈ نکلے ہیں. آپ لوگ تو اس بے نظیر انکم سپورٹ کو اپنی پیٹ میں لے کے چلے جاتے تھے, غریبوں کو تو ہاتھ میں کبھی ملے ہی نہیں ایک پیسہ بھی. آپ بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ. بے نظیر انکم سپورٹ کو اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے چلایا ہوتا تو وہ آج پتہ نہیں غربت ہی ختم ہوئی ہوتی. چلایا تو آج عوام دعائیں دے رہی نا ہمیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے صرف کسانوں کو 110 ارب روپے ملتے تھے, اب 260 روپے خرچ کی گئے کسانوں کے اوپر, غریبوں کے اوپر. ہم تو رو رہے ہیں کیونکہ سارا چینی کا شوگر مافیا پیسہ لے جا رہے ہیں, آٹا مافیا پیسہ لے جا رہے ہیں, کسانوں کو کیا مل رہا ہے؟ آپ ہی کے سارے کارخانے بھائی صاحب, آپ کے اور نون لیگ کے. ہمارے جہانگیر ترین ہمارا تھا نا, ہمارا اے ٹی ایم تھا جہانگیر ترین, خسرو بختیار ہمارا تھا. صحیح فرما رہی ہیں آپ, بالکل. 2-3 لوگ ہیں جن کے کچھ کارخانے, لیکن باقی جی 2-3 لوگ ہیں باقی ظاہر آپ کی پارٹی میں بھی ہیں, دوسری جماعتوں میں بھی ہیں. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے جو بھائی صاحب آپ کی کر رہی ہیں, لیکن اس پر میں چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں اور یہ پوچھیں گے اپوزیشن سے کہ جناب اب ہوگا کیا, کیونکہ آپ اگر احتجاج کرتے ہیں تو حکومت پر اس احتجاج کا کیا اثر ہوگا؟ کیا مہنگائی کنٹرول, گورنمنٹ کے دعوے تو یہی ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات وہ کر رہے ہیں, لیکن آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم گئے ہیں جس کی وجہ سے مجبوری تھی ہم جانا ہمارا, اور جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. ہم نہیں ہوتے, کوئی اور گورنمنٹ ہوتی پھر بھی یہی کرتی. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے
اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ जियो पाकिस्तान के लिए। 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। जियो पाकिस्तान के लिए। ना पाबंदी हो, ना कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है पर्दों में छुपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहली नजर और हक की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुल्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस की आवाज की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए ख्वाबों को पाले, आपको रखे आगे स्टार न्यूज। मैंने देखा है एक इदारा जिसका आगाज 8 बिस्तरों से हुआ और आज यहाँ लाखों मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। यह है SIUT, जो हमेशा रंगो नस्ल से बालातर रहा, जिसने कभी सिफारिश को गले नहीं लगाया, जिसने कभी गरीब को पीछे नहीं हटाया। जहां गुर्दे, जिगर, कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त और बाइज्जत इलाज किया जाता है। SIUT की इस कामयाबी के पीछे आप और आपकी ज़कात और अतियात हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। शौकत तरीन साहब का ये बयान है, जबकि फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं जी अपोजिशन की क़यादत मेरिट पर अगर हो तो कोई उन्हें क्लर्क भी बनाने को तैयार नहीं होगा। इस पर हम बात करें, नुसरत भाई साहब मौजूद हैं, नादिर गबोल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार नदीम रज़ा साहब ने भी। नदीम रज़ा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ भी आऊँगा। अब गुफ्तगू यही हो रही है हमारी ब्रेक से पहले भी कि इस वक्त जो महंगाई है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ ये आया है, मेंबर नेशनल असम्बली नुसरत भाई साहब भी ये कह रही हैं कि जी मजबूरी थी IMF की तरफ जाना, हम नहीं होते, हमारी गवर्नमेंट ना भी होती, किसी और की गवर्नमेंट होती तो भी IMF का प्रोग्राम लेना पड़ता, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। इसमें हमारी कोताही नहीं है। कोताही किसकी नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा, लेकिन ये वही गवर्नमेंट है कि जिसने आने के वक्त कहा था कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे और कश्मीर को तोड़ेंगे, और इसी वजह से महंगाई बढ़ी है कि आपने कई महीना गुजार दिया IMF के पास जाने में ताखीर की, उसकी इम्प्लिकेशन आई और ये महंगाई की सूरत हाल बढ़ती रही। और फिर ये कहना है, जवाब पैदा करना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट में है हम वो खुलफा का वो कॉल क्यों भूल जाते हैं कि अगर कोई भूखा सोया तो उसका जो भी बोझ है वो उनके ऊपर आता है। पर हम वो बातें करते हैं मदीने की रियासत की कि इस मुल्क को मदीने की रियासत बनाएंगे,
تو وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. صرف لنگر خانے کھول دینے سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی یا سبسڈی دی جانے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی. اس کا بوجھ تو الٹیمیٹلی پڑتا ہی پڑتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہی کہا تھا کہ جب گورنمنٹ آئی تھی طریقے حساب سے کہ یہ سبسڈائز کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. وہی ہو رہا. آپ کے بجلی دیکھیں کس طرح سے آئے روز اس میں 2 روپے 2.5 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے. کہ یہ بوجھ الٹیمیٹلی کس سے پڑ رہا ہے؟ ووٹر سے پڑ رہا ہے, عوام سے پڑ رہا ہے. اس میں ندیم صاحب ان کا جو موقف آیا ہے قطع کلامی کی معذرت, وہ یہی ہے کہ جناب دنیا بھر میں کورونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے, ہم نے کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش تو کی ہے, اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا ظاہر متاثر تو ہوئی ہے کورونا سے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے, کووڈ نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. دنیا کی اکانومی چینج ہو چکی ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ برائی آئی ہے جس میں اموات بھی ہوئی ہے, کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے, معیشتیں بیٹھ گئی ہیں, ٹورزم تباہ ہو گئی ہے, جو اپنے ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. لیکن یہ جو کرونا آیا ہے اس کی وجہ سے پھر اموات بھی تو آئی ہے. وہ کہاں استعمال ہوئی ہے؟ جو شروع میں کہا گیا تھا ایک مریض کورونا کے پیشنٹ کے اوپر 25 لاکھ روپے تک آیا ہے, تو اس کا کہاں ہے ڈیٹا؟ تو یہ ایسا نہ کہا جائے کہ کووڈ نے تباہ کر دیا. کووڈ نے تباہ ضرور کیا ہے, لیکن جو صورتحال رہی ہے ہم نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا ہے, اور ہم نے عوام کو کیا فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. کووڈ کے دور میں بھی جو امداد آئی ہے اس کا بھی حساب تو دینا پڑے گا. یہ بھی بم پھوٹے گا ایک ظاہر ہے, جب تک گورنمنٹ موجود ہے اس وقت تک تو اس پہ نہیں سر, حکومت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے وہ جانے کے. اچھا اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ بات کر رہی ہیں نصرت بھائی صاحب ابھی یہ مہنگائی کے حوالے سے کہ یہ کرونا کا تو ظاہر ایک الگ چیپٹر شروع ہو جائے گا, اب مہنگائی پر پیپلز پارٹی بھی سر, جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے, تو اس پر آپ بتائیے کچھ فرق پڑے گا ان کے احتجاج سے؟ گورنمنٹ پر پریشر آئے گا؟ دیکھیں اس میں ریئلسٹک بات ہونی چاہیے, صرف احتجاج برائے احتجاج نہ ہو, تو وہ بھی اپنی طور سے تو پیش کرے نا چیزیں, اس پر ترجیحات پیش کریں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. صرف میں نہ مانوں, وہ جو ایکچوئل عوام ہے وہ کہاں پروٹیسٹ کرنے والے جو اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں. دیکھیں نفسیاتی مسائل کا سامنا معاشرے میں کس حد تک بڑھ چکا ہے یہ سب کو معلوم ہے, بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں سب کو معلوم ہے. دیکھیں جو لبنان میں کرائسس آیا ہوا ہے وہاں پہ ایک اندازے کے مطابق 50% آبادی جو ہے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہی بات ہے نا, معیشت کی وجہ سے, کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. لوگ جب شوگر کے کتنے مریض ہو گئے, ڈپریشن کہاں پہنچ چکا ہے, یہ سب مہنگائی سے مشہور ہے. یہ آپ صرف لنگر خانے کھول کے یا سبسڈی دے کے ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں شہباز شریف دور میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے تندوروں کو جو نان بھائی تھے انہیں سبسڈائز کیا تھا, گندم بھی سستی قیمت پہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا تاکہ روٹی کی قیمت نہ بڑھے. اس میں سب مستفید ہو رہے تھے اس سے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, جو آدمی کام نہیں کر رہا, پورا مہینے کام نہیں کر رہا, وہ لنگر خانے میں جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ رہے بھی اور کھانے بھی کھاتا رہے, تو یہ بوجھ کس سے پڑ رہا ہے؟ مچھلی نہ دیں. جی ہاں بالکل مچھلی پکڑنے کا طریقہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات تو نادر گبول صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, ندیم رضا صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ظاہر تنقید, جس طرح ہم کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہ ہو, اس طرح صرف احتجاج برائے احتجاج نہ ہو, اس میں کچھ سلوشن بھی پیش کیا جائے, بتایا جائے گورنمنٹ کو کہ جی یہ کام آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل انہوں نے صحیح کہا, اور سب سے اچھا سولوشن اور سب سے بہترین سولوشن یہی ہے کہ عمران خان ہماری جان چھوڑے, استعفیٰ دے اور گھر جائے, کیونکہ عمران خان سے ملک سنبھل نہیں رہا, نہ اس کے پاس ٹیم ہے. 4 اس نے فائنانس منسٹر بدلے, روز سیکرٹریز بدلے جاتے ہیں, کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. تو عمران خان ہم خدا کے لیے پاکستان کا جو جینا آرام کیا ہوا ہے وہ ہماری جان چھوڑ دے, اور انشاءاللہ صاف. عمران خان صاحب اگر جان چھوڑ دیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نیا حکمران آئے گا وہ کنٹرول کر لے گا؟ دیکھیں جو بھی نیا حکمران اگر عوام کے ووٹ سے آئے اور اگر ریگنگ اور RTI سسٹم بیٹھنے کی بنیاد پہ نہ آئے تو وہ عوام سے کنیکٹڈ ہوگا, اس کو احساس ہوگا کہ عوام نے اس کو وہاں پہ بٹھایا ہے, اور عوام کے لیے وہ ہر اس موڑ تک جائے گا کہ عوام کو ریلیف پہنچے. اور دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے مشکلات فیس کیے ہیں, مگر کنٹرول کیا ہم نے سچویشن کو. ایک سینس آف اسٹیبلٹی تھی, آج تو سینس آف اسٹیبلٹی نہیں ہے نا. روز بروز میں روز صبح اٹھتا ہوں چیزیں اور مزید مہنگی ہو جاتی ہیں. پیٹرول جو ہے 123 روپے
سے بڑھ کر ابھی مجھے یقین ہے آنے والے دنوں میں 150 روپے پر بھی جا کے پہنچ جائے گا. اسی طرح سے پیٹرول تو آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا ہے، فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ پیٹرول ہندوستان میں مہنگا ہے. 205 روپے پاکستان میں، تو پھر بھی 123 سے 125 روپے چل رہا ہے. دیکھیں اگر ہندوستان سے ہمیں کمپیئر کرنا ہے تو ہندوستان کی اچھی چیزوں سے بھی کمپیئر کریں نا. ہندوستان میں اس وقت ون آف دا لارجسٹ گروپ آف بلینئرز ہے. وہاں پہ بزنس کو کتنا فروغ مل رہا ہے، انڈسٹریز وہاں پہ آ رہی ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز وہاں پہ اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا رہی ہے، چاہے آٹو موبائل انڈسٹری لے لیں. آپ اس سے متاثر نہیں ہو رہے نادر گبول صاحب کہ لنگر کھانے ہو گئے، احساس پروگرام شروع کر دیا، کامیاب جوان پروگرام شروع کر دیا، 12-12 ہزار روپے گھروں میں پہنچا رہے ہیں. لنگر کھانے کا جو حال ہے وہ تو خود سوشل میڈیا نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا نا، کہ ایک ہی بندے کو الگ الگ فوٹو میں لا کے پوسٹ کرا کے بٹھاتے ہیں کہ بس صرف ایک یہی اکیلا کھانے والا ہے پورے پاکستان میں. تو یہ فوٹو سیشن تک تو صحیح ہے، مگر اصلیت میں ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اب میں دیکھیں عوام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس وقت کراچی کا ایک عام آدمی کتنا پسا ہوا ہے. وہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا، اور بے روزگاری بڑھ چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے. بالکل صحیح ہے یہ بات آپ کی. کراچی کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے بھی عام لوگوں میں تو ظاہر ان کے مسائل بھی آپ کو پتا ہوں گے، لیکن ان کو حل کرنے پہ ظاہر ایک الگ پروگرام ہوگا کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، سنجیدہ ہے نہیں ہے. نصرت بھائی صاحبہ، یہ جو مہنگائی پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پر ندیم رضا صاحب کا بھی یہ سینئر تجزیہ کار ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی یہ لنگر کھانے اور یا اس طرح کے پروگرام شروع کرنے سے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی قوم کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. میں بالکل ایگری کرتی ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ لنگر خانے یا کوئی اور اس طرح کی جو امداد دی جاتی ہے، اس سے نہ تو غربت ختم ہو سکتی ہے، نہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ملک اوپر جا سکتا ہے. لیکن جہاں میرے جماعت اسلامی کے بھائی نے تانا دیا کہ جہاں میرے جماعت اسلامی کے بھائی نے تانا دیا کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں. مدینے کی ریاست ایک سوچ ہے، اور اسلام میرے خیال میں اکلوتا مذہب ایسا ہے جو آپ کی نیک نیتی کے اوپر آپ کو اپروف کرتا ہے، یعنی ثواب دیتا ہے. اور گناہ جب تک آپ نے نہ کیا ہو تب تک آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں ملتی. یہاں پہ ایک نیت ہے اس انسان کی جو کہ آپ کا وزیر اعظم ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان مدینے کی ریاست جیسا بن جائے. تو مجھے بتائیے کیا ہم ہیں اس قابل؟ مدینے کی ریاست کی جانب قدم بڑھایا کوئی ابھی تک آپ نے؟ ہم کیا مدینے کی ریاست کی جانب کچھ قدم بڑھائے ہیں آپ نے؟ اور کیا کریں اس سے زیادہ، اور کیا قدم بڑھائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی طرف خود اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کا ٹھیلے والا، جب آپ کے گھر کا چوکیدار، جب آپ کا خنسان کی نیب، وہ کہہ رہے جی نیب نہیں چھوڑے گی، اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو بے فکر ہو جائیں. تو بس کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہی بات ہے، جب معلوم ہے مسئلہ یہ کہ دفاع کرنا بھی مشکل ہے. یہ وہ گولی ہے، نہ اگلے چاہنے نہ نگلے چاہنے. یہ گولی ایسی ہے، اس کو نہ اپنے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ پرائے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں. اگر ہم دنیا کا موازنہ کرتے ہیں مہنگائی پیٹرول سے کہ وہاں پہ ابھی بھی سستا ہے، تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کی جو کرنسی ہے اور پاکستان کی کرنسی میں کتنا فرق ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. ظاہر ہے ہندوستان میں سالانہ فیکس آمدنی 3.5 لاکھ ہے، پاکستان میں فیکس آمدنی 1,85,000 ہے. بہت فرق ہے. تو ان سب جو قوت خرید ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا. جب بھی دنیا کی معیشتوں کا موازنہ کیا جاتا ہے ان کی قوت خرید سے کیا جاتا ہے، پھر وہ پر کیپٹل انکم کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، آپ کی کرنسی کی ویلیو کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ایون افغانستان کی کرنسی کی ویلیو کہاں ہے، آپ اس کا موازنہ کریں بنگلہ دیش کہاں ہے اور انڈیا کہاں ہے، تو اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا قوت خرید کیوں کم ہوئی ہے ہماری. یہ دیکھنا پڑے گا. اگر دیکھیں لنگر کھانے کھولنے کسی کو بٹھا کے کھلائیں، اس کو تو آپ حرام بنا رہے ہیں، وہ کیوں کر کام کرے گا، کیوں مزدوری کرے گا. لنگر خانے میں ابھی بھی ایک لنگر خانے G9 میں مین روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی وزٹ کر کے ایک اسٹوری کر رہے تھے میگزین کے لیے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ پورا مہینہ وہیں آ کے رہتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی وہاں پہ کھاتے ہیں اور وہیں سوتے ہیں، کچھ نہیں کرے. تو آپ ان لوگوں کو جتنے ہزاروں لوگ ہوں یا لاکھ لوگ ہوں جو اس دسترخوان سے استفادہ کر رہے ہیں یا اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، بیلنس آپ کہہ رہے ہونا چاہیے ہر چیز کا. لوگ اگر معیشت میں شامل نہیں ہو رہے
تو یہ نقصان ہے، سراسر نقصان ہے. آپ اس میں لگا دیں. جی صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے نظیم رضا صاحب. یہ جو نادر گبول صاحب نے فارمولا پیش کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب بس چلے جائیں گھر. تو آپ بھی سمجھتے ہیں صرف خان صاحب کے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ قطعی میں ناٹ ایگری ود ہم. کیونکہ دیکھیں آپ کسی جانے آپ کے آلٹرنیٹ کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ مہنگائی کیسے ختم کریں گے؟ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ شیڈو گورنمنٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے پیرالل. جیسے ان کا پی ایم ہے، وہ وہاں پہ نامینیٹڈ ان کا بھی ہوتا ہے، پھر وزیر خارجہ ان کا ادھر بھی ہوتا ہے. تو وہ اپنی پیش کرے نا، تو تنقید کر کے عمران خان چلا جائے مسئلہ ہو جائے نہیں، اور بگاڑی پیدا ہونا ہے اس کے اندر بھی. جو بھی آئے گا، کیوں کہ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، وہ آن نہیں کرے گا. اتنا قرضہ ہے، اتنی مہنگائی ہے، وہ کیسے کم کرے گا؟ جب آپ لوگوں کی جیبیں بھرتے جائیں گے، جب جو انسان پالیسی بنا رہا ہے، جو پارلیمنٹ پالیسی بنا رہی ہے مہنگائی کے اوپر یا کسی بھی پیٹرول قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اگر ان کے اسٹیٹ اس کے اندر انوالو ہیں، اگر ان کا وہی بزنس ہے، تو وہ کیسے عوام کے لیے پالیسیاں بنائیں گے؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہوگا جس کا انٹرسٹ کامن ہے. بالکل. اچھا نظیم صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پہ نادر گبول صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹھیک ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جی خان صاحب گھر چلے جائیں شاید یہ، لیکن اصل جو بات ہے کہ متبادل پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نیکسٹ ٹائم اور آپ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بعد، تو آپ کے پاس کیا ایسا متبادل پلان ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول کر لیں گے آپ؟ دیکھیں اب آنیسٹلی میں عمران خان کی طرح بڑی بڑی باتیں تو نہیں پھینکوں گا کہ ٹی وی چینل پہ. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اکنامک اینڈ فائنانس جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا آپ کے سارے وزیر رکھ تو لیے پی ٹی آئی نے، کیا کرے اس سے زیادہ؟ ہاں مگر دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ایک انگریزی میں کہاوت ہے، اٹس ناٹ دا کار اٹس دا ڈرائیور. مطلب گاڑی نہیں ہوتی، گاڑی جتنی بھی کمال کی ہو، اگر گاڑی چلانے والا ڈرائیور اگر احمقانہ ہو تو پھر گاڑی جتنی بھی اچھی ہو وہ آپ کو کام نہیں دے گی. تو عمران خان نے ڈائریکشن جیسے چور اور احمق جو کہا ہے آپ نے سر، کس کے حوالے سے؟ یہ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فائنانس منسٹر بے شک کرائے کا آپ لے آئے ہیں، حفیظ شیخ بھی کرائے کا فائنانس منسٹر، بالکل ہم نے بھی کرائے پہ اس کو رکھا تھا، اور شوکت ترین بھی کرائے کا فائنانس منسٹر، ہم نے بھی اس کو کرائے پہ رکھا تھا، اس کی تنخواہ مل رہی تھی اس کو. مگر یہ ہے کہ اس کو جو ڈائریکشنز دیے جاتے ہیں فائنانس منسٹر کو، بات ساری وہ ہوتی ہے. اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ ہمیشہ سے ماضی میں بھی عوام دوست رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ڈائریکشنز یہ دیے ہیں اپنے فائنانس منسٹر کو کہ آپ نے میکسیمم ریلیف ایک عام آدمی تک پہنچانا ہے، نہ کہ جو چند جو بڑے بڑے سرمایہ دار جہانگیر ترین ہو گیا یا اعظم سواتی ہو گیا، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے ریلیف نہیں دینی، ہم نے ایک عام آدمی کو ریلیف دینی، عام آدمی کو ریلیف دینی ہے. جی نادر گبول صاحب فرما رہے ہیں. نظیم رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. نادر گبول صاحب آپ کا بھی شکریہ. نصرت بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں انہوں نے بات کی کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. یہ تسلیم کیا ہے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں لینا پڑا مجبوری کے تحت، اور جبکہ آج کے پروگرام میں میرے معزز مہمانوں نے یہ کہا کہ جی اگر آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے ہیں تو دیر سے گئے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑا. گو کہ عمران خان صاحب ماضی میں کہتے رہے ہیں 2018 کے انتخابات سے پہلے کہ آئی ایم ایف جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سربر اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.